الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما یستوی الاعمی والبصیر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے میں دورہ حدیث مکمل کرنے والے طالب علموں کو، بخاری شریف ختم کرنے والے طالب علموں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ ان کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے اساتذہ کرام کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کسی عالم کا ماں باپ بننا بھی بہت بڑا مقام ہے، عالم بننا بھی بہت بڑا مقام ہے، اور کسی کو عالم بنانا بھی بہت بڑا مقام اور درجہ رکھتا ہے۔ اور ایک عالم پتہ نہیں اپنے ساتھ باعمل عالم اپنے ساتھ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو جنت میں ساتھ لے کر جائے گا۔ دو چار باتیں اور آپ سے اجازت۔ ختم بخاری شریف ہے، اور میں نے آپ کے سامنے اس میں اللہ کے کلام میں سے چند الفاظ پڑھے۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے۔ کون برابر نہیں ہے؟ اندھا اور آنکھوں والا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بڑی ہی مساوات کا درس دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مساوات کا درس دیا ہے، اور کوئی خاندان، کوئی نسل، کوئی گورا اور کالا، کوئی امیر اور غریب، اوپر نیچے نہیں ہے، سب کو رب نے برابر کہا ہے۔ صرف اوپر وہی ہے جو اللہ کی نظر میں عزت والا ہے، اور اللہ کی نظر میں عزت والا صرف متقی ہے۔ تو یہاں رب نے فرمایا کہ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے۔ یہاں اندھے اور آنکھوں والے سے مراد ہے، اندھے سے مراد جاہل ہے، اور آنکھوں والے سے مراد عالم ہے۔ اندھے سے مراد کافر ہے، اور آنکھوں والوں سے مراد مومن ہے۔ باقی سب برابر ہے، صرف جاننے والا نہیں برابر اس کے جو نہیں جانتا، اور کافر نہیں برابر اس کے جو مومن اور متقی ہے۔ تو الحمدللہ بالخصوص ختم بخاری شریف مکمل کرنے والے، اور بالعموم باقی سارے طالب علم اور استاد اس چیز کو پوری زندگی مد نظر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں برابری ختم کر دی کہ جو عالم ہے وہ آنکھوں والا ہے، اور جو جاہل ہے وہ اندھا ہے۔ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں کہ جس کے پاس علم ہے وہ اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ برابر نہیں۔ اب علم نظر آتا ہے عمل میں، خاص طور پہ یہ جو 8 طالب علم میرے سامنے بیٹھتے ہیں، ان کو میں نصیحت یہی کروں گا کہ علم پر تکبر شیطان نے کیا تھا، اور وہ جس جگہ پر پہنچا ہمارے سامنے،
तकब्बुर नहीं, जितना जिसके अंदर जितना जितना इल्म आता चला जाए वो उतना ही झुकता चला जाता है। ये हकीकी इल्म होता है। अगर इल्म तकब्बुर पैदा करे तो वो इल्म नहीं होता, वो फिर वही अंधों वाली सूरत में आ जाता है। हुजूर गौस पाक का वो मशहूर किस्सा कि जब शैतान ने आपको वरगलाया और एक रूप में आकर आपसे कहा कि अब्दुल कादिर आपने इतनी रब की इबादत कर ली है, इतना इल्म हासिल कर लिया है, आज से आप जो मर्जी करो, यानी अल्लाह की बनाई हुई हदूद आपके लिए हदूद नहीं है। कोई जरूरत नहीं आपको नमाज पढ़ने की, बाकी अमूर पर अल्लाह की फरमाबरदारी करने की। रब आपसे राजी हो गया, जो मर्जी करे। तो हुजूर गौस पाक फरमाते हैं कि मैंने एक लम्हा सोचा कि अब्दुल कादिर कौन होता है जिसको ये कहा जाए कि तेरे लिए अल्लाह की कोई हदूद नहीं है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज नहीं उठाई गई, 5 वक्त की नमाज उम्मत पर फर्ज है और हजूर पर तो 6 नमाजें फर्ज थी। तहज्जुद समेत हम उम्मत के लिए 5 नमाजें हैं और रसूलुल्लाह के लिए 6 नमाजें थी, और सारी की सारी जिंदगी उसी शरीयत पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलकर दिखाया। तो अब्दुल कादिर तू कौन होता है तेरे लिए ये चीज माफ हो जाए। आपने लाहौल वाला पढ़ा और उस पर फूंका तो उसकी असलियत जाहिर हो गई कि ये इब्लीस था। और जाते जाते फिर कहने लगा कि अब्दुल कादिर मैंने इस हरबे से पता नहीं कितने अल्लाह के वलियों को बर्बाद कर डाला कि जब वो वलायत के मनसब पर पहुंचने वाले थे, मैंने ये हरबा इस्तेमाल किया तो वो फिर गुमराही में गले गए कि हम पता नहीं क्या बन गए, हर चीज हमसे माफ हो गई है, ना कोई नमाज पढ़ो। जैसे जी कहते हैं बाद लोग, आज के भी कुछ ऐसे लोग जो कि तमाशा पीरी मुरीदी का जिन्होंने बनाया हुआ होता है, और जी हम तो हर वक्त बात नहीं नमाज में, हमें क्या जरूरत है नमाज की, हमें क्या जरूरत है वुजू की, मलंग बने फिरते होते हैं। तो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज माफ नहीं हुई, तो ये आज के बात नहीं नमाज वाले कहां से आ गए अपने आप को माफ करवाने वाले। तो हुजूर गौस पाक को जाती दफा उसने फिर एक हरबा लगाया कि अब्दुल कादिर मैंने बड़ों को गुमराह कर दिया, लेकिन आज तेरा इल्म तुझे बचा गया। तो हुजूर गौस पाक ने फरमाया, जा शैतान, मेरे इल्म ने मुझे नहीं बचाया, अल्लाह के फजल ने मुझे बचाया। आलिमों के साथ जब तक अल्लाह का फजल रहेगा वो आलिम रहेंगे बाअमल, और फजल तब उनके साथ रब का रहेगा जब आलिम आजिज और इनकसार रहेंगे, आजिजी और इनकसारी का पैकर होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका देखिए, आजिजी और इनकसारी का पैकर। जितने भी हुजूर के असहाब थे आजिजी और इनकसारी का पैकर, अहले बैत इनकसारी आजिजी और इनकसारी का पैकर। तमाम वलियों को आज तक उनकी जिंदगी का मुशाहिदा कर लीजिए, उनकी गर्दन झुकी हुई, आजिज और इनकसार कि हम कुछ नहीं, हम कुछ नहीं, ना कोई तकब्बुर, लोग हाथ चूमते फिरते, तारीफों के अंबार लगाते फिरते, उनकी गर्दन फिर भी आगे के झुकी हुई रब के आगे। ये इल्म तब आता है जब आजिज़ी आती है। और मेरी आपसे नसीहत है कि जिंदगी भर आजिज़ी और इनकसारी न छोड़ना। जिस दिन आजिज़ी और इनकसारी आपने छोड़ी, आपकी गर्दन में सरिया आया आलिम का, इल्म का, उसी दिन सब कुछ खत्म। और आजिज़ी और इनकसारी इख्तियार की तो सब कुछ मिल जाएगा। ये हजरत जो इमाम बुखारी साहब का अभी ज़ैदी साहब भी जिक्र फरमा रहे थे पहले, तो उसमें मैं अर्ज कर दूं कि इमाम बुखारी साहब एक कश्ती में सफर कर रहे थे और उस कश्ती में एक चोर भी था। उस चोर ने देखा कि इमाम बुखारी साहब के पास एक अशरफियों का थैला है। उसने चोर ने ऐलान कर दिया कि जी मेरा एक अशरफियों का थैला गुम हो गया है और वो इमाम बुखारी के पास है, लिहाजा इनकी तलाशी ली जाए, मुझे वो थैला दिया जाए। उसने देखा था कि आपके पास है। लोग आए, उन्होंने इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा जी ठीक है तलाशी ले लें, तो बड़े मोतबर इमाम हैं।
ان پر ایسا الزام تو درست نہیں ہے جو آپ نے لگایا ہے. تلاشی لیں. جب تلاشی لی گئی تو وہ اشرفیوں کا تھیلا یا دیناروں کا تھیلا یا درہموں کا تھیلا، دولت تھی کسی بھی روپ میں تھی، مختلف کتابوں میں مختلف الفاظ آتے ہیں، وہ ان کے پاس سے نہیں نکلا، نہیں برآمد ہوا. وہ بہت حیران بھی، دیکھا میں نے اپنی آنکھوں سے پاس تھا، یہ کدھر گیا ہے؟ جب تلاشی تلاشی ہو گئی، معاملہ رفع دفع ہو گیا کہ ان کے پاس تو کوئی نہیں ہے، لوگ مطمئن ہو گئے. تو وہ چور آیا اور آپ کے پاس آ کر بیٹھا اور کہنے لگا، جناب آپ کے پاس تھیلا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ گیا کدھر؟ تو امام بخاری فرمانے لگے، میں نے وہ دولت کا انبار جو آج کے دور میں شاید کروڑوں روپے بنتے ہوں گے، وہ میں نے پانی میں پھینک دیا. اور میں نے پانی میں اس لیے پھینک دیا کہ آج مجھ پر ایک الزام لگا ہے، چاہے سچا تھا یا جھوٹا تھا، ایک انگلی تو اٹھی نہ کسی کے میرے اوپر. اور آج چاہے سچی انگلی اٹھی یا جھوٹی انگلی اٹھی میرے اوپر، تنقید کی، الزام کی، چوری کی. تھیلا میرا تھا، میری حلال کی کمائی کی وہ دولت تھی، لیکن میں نے پانی میں اس لیے پھینک دی کہ آج اگر میرے ذات پر ایک انگلی اٹھ گئی تو قیامت تک میری لکھی ہوئی حدیثوں پہ بھی لوگ شک کریں گے، جو میں نے پوری زندگی محنت کی. تو اگر امام بخاری کو پڑھا ہے تو امام بخاری جیسا کردار بھی پیدا کرو، ان جیسی سیرت بھی پیدا کرو، تاکہ صحیح علم جو ہے وہ حاصل ہو سکے. انہی الفاظ کے ساتھ کہ جناب آپ کے والدین کو بھی مبارک، آپ کا بچہ عالم بنا ہے، آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گا. آپ نے اس کو باعمل کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اسی فیلڈ میں اس کو کہیں گے کہ جناب یہ اور مزید ترقی کرے آگے. اور پھر ایک یہ بچوں کے لیے، ایک یہ بخاری شریف والوں کے لیے ایک میں اعلان کروں کہ آپ سب نے ایک وہ مقالہ یا تھیسس لکھنا ہوتا ہے. تھیسس میں آپ کو مضمون دوں گا، آپ 8 لوگوں کو، آپ نے وہ تھیسس لکھ کے دینا ہے، پھر ہم آپ کو سند دیں گے. یہ جناب غلام محمد سعیدی صاحب، وہ ایک مقالہ کہیں، اس کو تھیسس کہیں یا جو بھی کہیں، پیپروں میں بھی ہوتا ہے ان لوگوں کے. تو ہمیں بھی آپ نے لکھ کے دینا ہے، اس ادارے کا حق بنتا ہے آپ پر، اور وہ مضمون ہم دیں گے. وہ جو میں نے دیکھا ہے، وہ جو عام جگہوں پہ لکھ کے دے جاتے ہیں، وہ کوئی مضمون نہیں ہوتے خاص، وہ تو میں لکھ لوں، میرے جیسا جاہل بندہ لکھ لے. آپ جیسے عالم سے اگر کچھ لکھوانا ہے تو کوئی اچھی معیاری چیز لکھوائی جائے. تو وہ ہم آپ کو مضمون دیں گے 8، آپ جب لکھ کے ہمیں دے دو گے، تھیسس ریسرچ اس پہ کر کے کسی شخصیت پر یا کسی جگہ پر یا جس پر بھی ہم مضمون دیں آپ کو، جب آپ مکمل کر کے ہمیں دو گے تو ہم آپ کو سند ایشو کریں گے. ادارے کی سند تب ایشو ہوگی جناب، وہ لکھ کے دیں گے. اس سے ایک تو آپ کے جو فکر نواز کا مسئلہ حل ہو جائے گا، بڑا مضمون مل جائیں گے آپ کو زبردست قسم کے، آپ کئی مہینے چلا سکتے ہو اس میں. اور پھر ان لوگوں کا نام بھی جو ہے وہ روشن ہو جائے گا، فکر نواز میں بھی آ جائے گا، ان کی تحریر کا نام بھی، اور آتا رہے گا وقتاً فوقتاً. ایک ہی وہ تھیسس جو ہے ایک ہی شمارے میں جو نہیں پورا ہونا نا، کئی مہینوں میں چل جائے گا وہ. اور پھر انشاءاللہ العزیز مضمون ایسے آپ کو دیں گے کہ واقعی جو جس کا تعلق ہو، صحیح پتہ چلے مضمون ہے. خاص طور پہ میری خواہش ہے کہ زیادہ مضمون جو میں ان کو دینا لگا ہوں وہ اہل بیت کے خاندان سے دوں. وہ اس پر بھائی وہ دوسرے تو لکھتے کچھ نہیں ہیں، جو پتہ نہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، بہت بڑے بڑے ختم بخاری ہوتے ہیں ان کے ہاں بھی، وہ تو اہل بیت کو چھیڑتے نہیں ہیں. اور جو دوسرے اہل بیت کے غلام بنے پھرتے ہیں وہ غلط چیزیں لکھ دیتے ہیں. تو ہم کیوں نہ لکھیں؟ اہل بیت ہمارے ہیں، ہم علی کی اولاد ہیں، ہمارا پیر علی کی اولاد ہے. ایسے مضمون ہمارے رسالے میں بھی آنے چاہیے اور آپ کا علم بھی اس سے بڑھے گا. آپ بخاری ختم کر کے آئے اور تھیسس اگر اہل بیت کے خاندان سے ہم ٹاپک چن لیں گے، 8 شخصیات ہم چن لیں گے اہل بیت میں سے، آپ ان کی ریسرچ کرو گے. یہ نہیں کہ آپ نے اب
کہیں سے اٹھا کے کتاب سے نقل کر لیا، نا آپ دور حدیث کیا ہے، آپ نے تھیسس کرنا ہے، ڈاکٹریٹ بن جاؤ گے آپ اگر اس پر محنت کر کے لکھو گے تو ڈاکٹریٹ بن جاؤ گے، آپ کی اپنی ایک کتاب آ جائے گی آپ کے نام سے، اور ہمارے ادارے کے لیے بھی اور شمارے کے لیے بھی ایک بہت اچھی چیز ملے گی۔ شروع ہم اہل بیت سے کریں گے، پھر آگے باقی شخصیات کو بھی لاتے جائیں گے، صحابہ کو بھی لیں گے، آگے آہستہ جیسے لوگ آئیں گے، لیکن میرا ارادہ ہے کہ شروع اہل بیت سے کریں کہ بالکل ہم سنی بھی اہل بیت سے غافل ہوتے جا رہے ہیں اور نام نہیں لیتے۔ مجھے دل ہی دکھ ہوتا ہے بھائی، چاہے آپ مجھے کہیں کہ جی علی کی اولاد ہے اس لیے کہہ رہا ہے، لیکن نہیں، مولا علی ہے، اس کے بغیر حق نہیں ہے، حق نہیں کسی کو مل سکتا۔ علی کی محبت کے بغیر اس گھرانے کے ساتھ عشق اور محبت کے ساتھ، اگر دین بھی اہل بیت نہیں بچایا تھا کربلا میں آگے، کوئی اور نہیں آیا تھا، انہی حضرات نے دین کو بچایا تھا، تو اور ہمارا پیر بھی اہل بیت ہے، سید کا گھرانہ ہے، ہمارا مرشد بھی سید ہے، تو ہمیں اس پر یہ جی ہم سوچ لیں گے کیا کیا ان کو ٹاپک دینا ہے، لیکن شروع اہل بیت سے کرنا ہے، پھر اگلی دفعہ دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں کہ حکومت پاکستان نے 7 بجے فیصلہ کیا ہے کہ جی تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے جائیں۔ تاریخوں پہ جو ہے وہ بات چیت ان کی چل رہی ہے، کوئی 30 ہے یا کوئی 5 اپریل ہے، اس پہ ہاں جی نہیں 27 کا کوئی اعلان نہیں ہوا ابھی، 27 مارچ کی بات کر رہا ہوں، ہاں نہیں 27 کا کوئی نہیں، میں کہا 5 تک زیادہ فیصلہ ہے کہ میں آپ کو اجلاس کی بات بتا رہا ہوں، 5 اپریل تک زیادہ ان کا ہے، لیکن کہا جی دوبارہ فیصلہ کریں گے حالات دیکھ کے اب اس کے مارچ کے اخیر میں، تو اس کے لیے ادارہ ہمیں بھی بند کرنا پڑے گا۔ اور جی آپ بچوں کے لیے خوشی کی بات نہیں ہے، آپ پہ مزید برڈن پڑے گا، بوجھ پڑے گا پڑھائی کا بہت زیادہ۔ سندھ والوں نے جو فیصلہ کیا 30 مئی تک چھٹیوں کا، وہ تو ستیہ ناش بچوں کا کر دیں گے۔ شدید جون جولائی کی گرمی میں سارے امتحان، جون جولائی کی گرمی میں سارے برڈن بوجھ کا، تو جو ان ٹچ رہے گا اسٹوڈنٹ وہ بہتر رہے گا، ورنہ یہ جب سکول کالج کھلنے ہیں، یہ ہمارا ادارہ بھی اتنا بوجھ پڑھائی کا پڑ جانا ہے، آپ کا سر پھر جانا ہے۔ یہ بچوں کے لیے خوشی کی چیز نہیں ہے، بلکہ بڑا ان پر بوجھ پڑ جانا ہے اس چیز کا، لیکن اب مجبوری ہے، اور مجبوری بھی ایسی ہے کہ میں تو ابھی وہاں پلاٹ میں بھی یہ بات کر کے آیا تھا کہ اگر حکومت نے اعلان نہ بھی کیا تو ہم ادارہ اپنا بند کر دیں گے، کیونکہ ہمارا بورڈنگ کا حساب ہے اور وہ انتہائی خوفناک وائرس ہے، آپ کو اندازہ نہیں۔ آپ بچنے کی کوشش کریں، یہ گھر میں بھاگنے جھولنے کا ٹائم نہیں ہے، اوائڈ کریں زیادہ لوگوں میں بیٹھنا، زیادہ لوگوں سے ملنا، میل جول رکھنا، زیادہ جگہوں پہ جانا۔ انتہائی خوفناک وائرس ہے جو کہ چند دنوں میں بندے کو ختم کر دیتا ہے، اور جس کو وائرس ہے اس نے مائکرو فون کو ہاتھ لگایا، کوئی اور لگائے گا اس کو ہو جائے گا، کوئی وہ کھانسا ہے ساتھ والے کو ہو جائے گا جس کے قریب وہ کھانسا ہے۔ تو تمام بچوں کے لیے بھی بیماری ہر اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس کی مرضی کے بغیر نہیں آتی، جس کو ہونی ہے اللہ نے چاہنا ہے تو ہونی ہے، جس کو نہیں ہونی اللہ نے چاہنا ہے تو نہیں ہونی، لیکن حفاظتی تدبیر کرنی ہمیں دین اسلام کی تعلیمات میں بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی فرمان عالی شان ہے، حفاظتی تدابیر۔ اگر دنیا رسول اللہ کے فرمان پر عمل کرتی تو یہ چائنا سے باہر نہ آتا یہ خوفناک وائرس۔ حضور کا فرمان عالی شان ہے جو کہ 1400 سال پہلے آپ نے دیا تھا کہ جہاں وبائی مرض پھوٹے وہاں سے کوئی بندہ باہر نہ آئے اور باہر سے کوئی اندر نہ جائے۔ اگر اس پر یہ دنیا دسمبر میں عمل کر لیتی اور چین سے باہر کوئی نہ آتا اور چین میں کوئی نہ جاتا، جیسے اب آج کے دن چین میں وہ بیماری ختم ہو گئی ہے، چین میں بیماری ختم ہو گئی ہے، تو وہ بیماری آج ختم ہو جاتی، لیکن اب اس بیماری نے پوری دنیا کو پکڑ لیا ہے، ہر ملک کو پکڑ لیا ہے، اور اتنی خوفناک بیماری اس کا اندازہ نہیں ہے، یہ کوئی ہارٹ اٹیک یا دل کی بیماریاں جو کوئی چیز نہیں ہے اس کے آگے۔ اس کی حفاظتی تدابیر صرف 1-2 ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ ایک، ہاتھ صاف رکھیں،
اور ہاتھ کو دوبارہ منہ پر نہ ملائیں، تاکہ سانس کے ذریعے ناک اور منہ سے وہ چیز جراثیم اندر جاتا ہے وہ نہ جائے۔ لوگوں سے زیادہ ملے نہ، اگر ملاقات ہو جائے تو ہاتھ کو صاف رکھیں، دوبارہ ہاتھ صاف کریں۔ اور تیسرا، وائٹامن سی کا انٹیک زیادہ ہونا چاہیے بندے کی خوراک میں، کہ یہ بیماری اس پر اثر نہ رہے، کیونکہ ہو سکتا ہے یا ہم میں سے کئی کو ہو، کیونکہ یہاں تو ہر چوتھے بندے کو کھانسی، بخار اور نزلہ نظر آتا ہے۔ تو وہ وائرس جس کو کرونا کا نام انہوں نے دیا، چائنا والوں نے دیا، وہ خطرناک، وہ کھانسی، بخار، نزلہ اس وقت خطرناک کرونا بنتا ہے جس بندے کی اندر سے قوت مدافعت کمزور ہو، ورنہ وہ عام کھانسی بخار چند دن تک اس کو ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کے اگر اندر سے اس کی قوت مدافعت ہے۔ جس کی قوت مدافعت کمزور ہے اس کو وہ پکڑ لیتا ہے، 5 دن میں اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ بندہ 14 دن زندہ رہ سکتا ہے، اس سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس طرح کی۔ تو بچے خاص طور پہ، میں یہ ویسے ادھر سے ادارہ کر کے سوچ کے آیا تھا کہ جی اگر گورنمنٹ نے اعلان نہ بھی کیا تو ہم ادارہ بند کر دیں گے۔ میں نے فیضان صاحب سے صبح بھی یہ کہا تھا کہ یہ بڑا رسک لے رہے ہیں، کہ جی دعوت دے رہے ہیں کہ جی اتنے لوگ ہو جائیں وائرس کا شکار تو پھر ہم اقدامات اٹھائیں، کچھ کریں۔ تو کیونکہ ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہے اس ملک کا، پاکستان کے پاس، کہ جہاں کچھ کر سکیں۔ باہر کے ملکوں میں تو وہ جگہ کتنے سپرے ہو رہے ہیں، پورے گھروں کو انہوں نے سپرے کر دیا۔ چین کی ہمت تھی جس وائرس سے وہ نکلا ہے، کوئی اور ملک ہوتا تو پوری کی پوری آبادی کروڑوں میں کروڑوں ختم ہو جانی تھی، اس اور کو ملک ہوتا۔ انہوں نے کس خوبصورتی سے اس بیماری کا سامنا کیا ہے، اور اب بھی لوگ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جس کی مدد ہے وہ ہم سے لیں، ہم نے تو قابو کر لیا، انہوں نے تو قابو کر لیا اپنے ملک کے اندر اس کو۔ اور اس میں وائٹامن سی، اس میں یہ ہر فروٹ کے اندر وائٹامن سی ہوتا ہے، فروٹ زیادہ کھائیں۔ وائٹامن سی یہ گوشت میں نہیں ہوتا، باقی سب پھلوں اور سبزیوں میں وائٹامن سی ہوتا ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے قوت مدافعت کے لیے۔ جس کی قوت مدافعت کمزور ہو اس کو لازماً اوائڈ کرنا چاہیے، زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ میں یہی کہوں گا بیماری تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، موت جس کی آنی ہے لیکن احتیاط کرنی چاہیے اور لازماً کرنی چاہیے۔ صرف سکول ہی بند نہیں ہوئے، جہاں تک میری اطلاعات ہیں 23 مارچ کی کوئی تقریب نہیں ہوگی، وہ جو پریڈ وغیرہ ہوتی تھی وہ نہیں ہوگی، کہ فوجیوں کو نہ ہو جائے جو پریڈ میں جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگوں سے درخواست کی گئی ہے کہ شادیاں کینسل کر دیں، تاریخیں آگے لے جائیں، لوگوں کو اس میں اجتماع ہو۔ اس کے علاوہ اور حکومت اقدامات اگلے مرحلے میں یہ آئیں گے، اگر اور کچھ چند جو اس میٹنگ میں فیصلہ ہوا ہے کہ چند اگر اور بڑی تعداد لوگوں کی وائرس سے، آپ کے سارے اجتماعات پر پابندی لگے گی، جس میں میلاد بھی ہیں، نعت خوانیاں کی محفلیں بھی ہیں، جمعے کے اجتماع بھی کسی حد تک محدود کیے جائیں گے۔ یہ سارے اقدامات کرنے پڑیں گے جیسے کہ ایران میں کیے گئے ہیں، تاکہ اس کو مزید نہ پھیلایا جائے۔ تو وہ اب ادارہ تو بند کرنا پڑے گا، یہ اب آپ اپنا حساب دیکھنا ہے، انہوں نے آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ باقی جن لوگوں کے میٹرک کے امتحان ہو رہے ہیں، جو ہو رہا ہے پتہ نہیں کیا وہ طریقہ اختیار انہوں نے کرنا ہے، کس طرح کریں گے، لیکن آپ بچوں کے لیے مصیبت آئی ہے، تو فائدہ کوئی نہیں ہوا چھٹیاں سے، بلکہ مزید آپ پر بوجھ پڑ گیا ہے، زیادہ پڑھائی کا پڑ جانا ہے، کیونکہ اب سب اسی کے ساتھ ہی ہے، ساری دنیا کے ساتھ ہی۔ تو جناب پھر آخر میں ختم بخاری والوں کو مبارک، اللہ آپ کو بعمل عالم بنائے۔ تھیسس لکھ کے دے، ہمارا حق بنتا ہے، ہم لے کے رہیں گے آپ سے، اور آپ کی صلاحیتوں کا پتہ چلے گا اس میں۔ یہ کتب خانہ پڑا ہے، اس سے استفادہ حاصل کریں، اور ہر جگہ پر لائبریری ہیں، اس شخصیت پر آپ تھیسس لکھیں، آپ ڈاکٹریٹ بن جائیں گے، ڈاکٹر بن جائیں گے۔ آپ اپنا وہ تھیسس مکمل کریں، یہاں ادارے میں بھی رکھیں، اس کو چھپا کر بھی آپ بازار میں بھی دے سکتے ہیں، اور لوگوں کو بھی استفادہ کرا سکتے ہیں، اور اس میں سے ہم مضمون بھی لیں گے اپنے فکر نواز کے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بعمل بنائے۔ باقی ہم سب کے جتنا علم ہم سب کے پاس ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قیامت کے جو چند سوال ہیں ان میں سے ایک سب سے پہلا یہ سوال بھی ہوگا
جتنا جانتا تھا کتنا عمل کیا آج بتانا ذرا ادھر آ کہ جو کچھ تو سنتا تھا تقریروں میں، جو کچھ تو کتابوں میں پڑھتا تھا، آج بتا اس میں سے عمل کتنا کیا۔ باقی نمازیں روزے بعد میں ہم پوچھیں گے، پہلے یہاں سے تو نکالنا کہ جتنا جانتا تھا عمل کتنا کیا پہلے وہ بتا۔ تو جتنا ہم جانیں علم، اللہ ہمیں اس سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اندھوں میں نہ پیدا کرے، اندھوں میں نہ بنائے، آنکھ والا بنائے۔ جیسے خود قرآن میں فرمایا کہ آنکھ والے اور اندھے برابر نہیں ہے۔ اللہ ہمیں آنکھ والا بنائے یعنی عالم بنائے، اللہ ہمیں آنکھ والا بنائے، مومن بنائے۔ تو علم عالم کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جاننے والا وہی ہے جس کی سر پر پگڑی ہو یا داڑھی ہو یا امامہ ہو، یہ ضروری نہیں، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ جس کو کوئی چھوٹی سی چیز کا بھی پتہ ہے وہ بھی اس کا عالم ہے، وہ اس پر عمل کرے۔ اور مسلمان تو سارے عالم ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو تبلیغ کرنی چاہیے، بس نصیحتیں ایک دوسرے کو کرنی چاہیے، جو بھی کسی کے پاس اچھی بات ہے دوسرے تک پہنچائے۔ یہ لبادہ جو ہے نا، یہ اوڑھ کر ہم نے وہ ایک ہر بندہ عالم بننا چاہیے۔ ہمیں جنہاں ہوتا ہے کوئی گھر میں فوت ہو جائے تو مولوی نو سدو، ختم پڑھنا مولوی نو سدو، میلاد پڑھنا مولوی نو سدو۔ بھائی کی کیا بات ہے، یہ تماشا ہے؟ بھائی آپ کے والدین فوت ہوئے، آپ خود جنازہ پڑھا دو، آپ خود ختم پڑھو، آپ خود میلاد کراؤ۔ ضروری ہے کہ چیز میں آپ نے جناب وہ محتاج ہونا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سیکھتے نہیں نا، وہ صرف چلتے نہیں ہیں نا۔ کم از کم ہماری ادارے اس اکیڈمی سے تو آپ سب لوگ ایسے نکلو کہ آپ ہی اپنے بزرگوں کے جنازے پڑھاؤ، ان کے ختم بھی خود پڑھاؤ، تقریریں بھی خود کرو، دین کی اشاعت بھی خود کرو۔ تو وہ ماں باپ بھی بخشے بخشائے ہیں پھر، جن کی اولاد جناب ان کے ختم پڑھے، ان کے جنازے پڑھے، نمازیں پڑھے، مفت کی، ان کو تو ثواب قبر میں ملتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اولاد کو ہمارا فرما بردار بنائے، ان کو بھی دین پر چلنے کی توفیق دے تاکہ وہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنے۔ اور اللہ تعالیٰ اس ادارے میں یہ ختم بخاری کی جو نشستیں ہیں یہ قیامت تک قائم رکھے، اور دن بدن ان کے جو طالب علم ہیں اللہ ان کی اضافہ کرے ان کی تعداد میں، اور جن استادوں نے ان بچوں پر محنت کی ضرور اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں بھی اس کا صلہ عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اجر عطا فرمائے گا اس چیز کا کہ انہوں نے علم کو آگے پڑھایا، اور ان استادوں کو بھی مزید محنت کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی مزید اس علم کو زندگی بھر لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔